نمبر ایک خود مولا روایت کرتے ہیں. ایک لفظ ہمارے یہاں بولا جاتا ہے جورو کا. کس کو کہتے ہیں؟ یہ تو بولا جاتا ہے نا. جورو غلام کس کو کہتے ہیں سر؟ کیا واقعی اسلام نے بھی اس کو مانا ہے کہ کچھ لوگ جورو کے غلام ہیں؟ ہاں، اسلام نے بھی کہا کچھ لوگ جورو کے غلام ہیں. لیکن ہم کس کو جورو کا غلام سمجھتے ہیں؟ اسلام کس کو جورو کا غلام کہتا ہے وہ سناتا ہوں آج آپ کو. صلوات کیا نام ہے آپ کا؟ امام صاحب. یہ جا رہے تھے کہیں لکھنؤ اور وہ اتفاق سے ٹرین وایا فیض آباد تھی. انجن خراب ہو گیا. اب یہ ہوا کہ صاحب وہ کہاں سے آئے گا، کیا آئے گا، اب لگے گا صاحب 5 گھنٹہ. نماز قضا ہو رہی تھی ظہرین کی. یہ بیچارے بھاگے بھاگے آ گئے کہ چلو وسیع صاحب کے یہاں چلتے ہیں، قریب ہی ہے اسٹیشن کے، نماز پڑھ لیں گے، کچھ کھا پی کے چلے آئیں گے. انہوں نے جا کر کے جو ہے وہ بیل بجا دی ہماری. ہمیں کیا پتا کون ہے، کوئی بچہ تھا، اس نے دروازہ کھولا. یہ اندر آئے تو دیکھا میں بیٹھ کے کھیرا کاٹ رہا تھا، ٹماٹر کاٹ رہا تھا. یہ کیا؟ ارے ہم نے کہا بھائی ذرا سلاد بنا رہے تھے، کھانا جو ہے. بات ہو گئی، چلے گئے. اب انہوں نے آگے گھر میں پہلا کام، مولانا لوگ سے بڑا کوئی جورو غلام ہے. ابھی ہم نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے ان کے گھر میں بیٹھ کے جو ہے وہ مدد کر رہے تھے صاحب، سلاد بنا رہے تھے، دال چن رہے تھے اور یہ آٹا گوندھ رہے تھے. وسیع حسن کی کیا اوقات ہے امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کے مقابلے میں. اب وہ سنیے، زیادہ شوہر ہو کے ایٹھیے مت. صلوات وسیع صاحب. اب سنیے، مولا فرماتے ہیں دخل علینا رسول اللہ. ایک دن پیغمبر ہمارے یہاں تشریف لائے. وفاطمۃ جالسۃ عند القدر، اور فاطمہ چولہے کے پاس تھی یا پتیلے کے پاس تھی. وَأَنَا أُنَقِّ الْعَدَسَ، اور میں دال چن رہا تھا. یہ کسی نے نہیں بیان کیا ہے، خود فرما رہے ہیں کہ میں دال چن رہا تھا. قال، پیغمبر آئے نا، پیغمبر نے دیکھا کہ بیٹی میری جو ہے باورچی خانے میں ہے، داماد میرا بیٹا دال چن رہا ہے. یہ نبی نے دیکھا. قال، پیغمبر نے فرمایا یا ابا الحسن علی. قلت لبیک، جی. اسمع منی، علی سنو. وما اقول الا من امر ربی، اور میں جو کہتا ہوں وہ اس کے حکم پر ہوتا ہے. ما من رجل یعین امرأتہ فی بیتہا، جو بھی انسان گھر میں اپنی بیوی کے کاموں میں ہاتھ بٹاتا ہے، یہ پیغمبر کی حدیث ہے. کان لہ بکل شعرۃ علی بدنہ عبادۃ سنہ. آپ بتا سکتے ہیں آپ کے سر میں کتنے بال ہیں؟ جی نہیں بتا سکتے. جبکہ عام طور پر آدمی کیا کہے گا کہ بال نہیں رہ گئے، یہی کہے گا نا. اس کے باوجود بال تو جب ان کا نہیں گن سکتے تو ان کا، اور جب ان کا نہیں، ان کا نرم جلدی گر جائے گا تو ان کا دیر تک چلے گا. ٹائٹ بال ہے، گن سکتا ہے کوئی؟ پیغمبر نے فرمایا علی سنو، اور میں جو کہتا ہوں حکم خدا پہ کہتا ہوں. جو شخص بھی گھر کے کاموں میں اپنی بیوی کا ہاتھ بٹاتا ہے، کان لہو بکل شعرۃ علی بدنہ، جتنا جسم میں بال ہے اس کی گنتی کے حساب سے اتنے سال کی عبادت کا ثواب لکھا جائے گا شوہر کے اکاؤنٹ میں جو گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتا ہے. آپ سمجھے اتنا بڑھیا ثواب کا ہمارے پاس آپشن موجود ہے. ہم اپنی موج کے چکر میں یہ ہزاروں سال کی عبادت کھوئے دے رہے ہیں. صلوات بر محمد. اور اس کے بعد بھیا ہم تو نہیں کر سکتے، ہمارے بس کا نہیں ہے. کہا آپ کے بس کا اس لیے نہیں ہے کہ اللہ چاہتا ہی نہیں کہ آپ کو ثواب ملے. یہ دوسری حدیث ہے. یہ جو ایٹھن آپ کے اندر آئی ہے نا، وہ اس لیے آئی ہے وسیع صاحب کہ آپ اس لائق ہے ہی نہیں کہ آپ کو اتنا تگڑا ثواب دیا جائے. اللہ جس کو توفیق دے گا وہی یہ کام کر سکتا ہے. پھر پیغمبر یا علی
لا يخدم العيال، عیال کی خدمت یعنی بیوی بچوں کی خدمت وہی کر سکتا ہے کون؟ الا صدیق، جس کا مرتبہ صدیق کی طرح، او شہید یا جس کا مرتبہ شہید کے مانند ہو، او رجل یرید اللہ بہ خیر الدنیا والآخرہ، یا وہ بیوی کے کام میں ہاتھ بٹائے گا جس کے لیے اللہ نے دنیا و آخرت کی بھلائی طے کر رکھی ہو۔ سب کو توفیق ہی نہیں ملے گی گھر کا کام کرنے کی۔ صلوات بر محمد ہے نا۔ اب اس میں صاحب اتنا ہمارا دین جو ہے غنی ہے سارے مسئلے میں، ہر چیز کا جواب ہے۔ آپ کہیں گے مولانا کس کا ساتھ دیں؟ آپ کو زبان پتہ ہے ہماری بیوی کی کیا ہے؟ ایک ذرا سا اگر وہ ہو جائے گا نا، کون جائے ہاتھ بٹانے کے لیے؟ تھوڑی سی پیاس ٹیڑھی ہو جائے گی تو معلوم ہوتا میں نوکر ووکر ہوں صاحب، 2 دن تک سنایا جائے گا، اتنی بدتمیز ہے۔ ہم تو اس چکر میں ہیں کہ چھوڑ ہی دیں، آپ کہہ رہے خدمت، ہم تو طلاق کے چکر میں ہیں۔ صلوات ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ ہم نے کہا ٹھیک ہے دے دیجئے طلاق، دوسری تلاش کر لیجئے، لیکن پہلے یہ حدیث سن کے گھر جائیے، غور کیجئے، اس کے بعد دیجئے گا۔ کیا؟ من صبر علی سوء خلق امرأتہ، پیغمبر فرماتے ہیں اگر کوئی اپنی بیوی کی بدتمیزیوں پہ صبر کر لے، بد اخلاقی پر صبر کر لے، واحتسبہ، اور اس کو اس کے اکاؤنٹ میں ڈال دے، خدا کے حوالے کر دے، اعطاہ اللہ بکل مرۃ یصبر علیہا، جتنی بار صبر کرو گے اتنی مرتبہ اللہ تم کو جناب ایوب کے برابر ثواب دے گا۔ صلوات، اس سے بڑھ کے کیا ہے؟ اتنی مرتبہ۔ کسی کو اس لگے ہاتھ سنا دے، کبھی کبھی الٹا بھی ہوتا ہے، بیوی نہایت شریف ہے، شوہر مل گیا وسیع حسن ٹائپ کا، نالائق بدتمیز، ہر وقت غائب رہنے والا۔ کبھی کبھی بیوی شریف ہوتی ہے، شوہر نیک ہوتا ہے، کبھی کبھی شوہر بیچارہ نہایت شریف ہے، بولیے، بیوی نیک مل جاتی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے خالی شوہروں کو ثواب دیا گیا، ادھر بھی ہے کہ اگر کسی کا شوہر بدتمیز نکل جائے، علاج طلاق نہیں ہے۔ میں عام آدمی کی بات نہیں کرتا، 2 نبی ہیں، ایک کا نام ہے نوح، ایک کا نام ہے بولیے لوط۔ قرآن نے دونوں کی بیویوں کا کھنڈن کیا ہے۔ قرآن نے کانتا تحت عبدین من عبادنا، یہ دونوں ہمارے 2 خاص بندوں کے ساتھ تھی، فخانتاہما، ان دونوں نے خیانت کی۔ کسی کتاب میں پڑھا آج تک آپ نے کہ تاؤ میں آ کے جناب نوح نے طلاق دے دیا؟ بولیے، کہیں پڑھا آج تک کہ جناب لوط نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا؟ 2 یہ ہو گیا مردوں کا۔ ادھر عورت شریف ہے، مومنہ ہے، شوہر نالائق نکل گیا، جیسے آسیہ، کس کی بیوی ہے؟ فرعون کی، جنت کی دعا کی، اپنی بارگاہ میں بلالے کی دعا کی، طلاق کی بات نہیں کی ہے۔ تھوڑا جھیلنا سیکھو، تھوڑا برداشت کر۔ اور شاید یہ نوح اور لوط کو اللہ نے اسی لیے شاید اس طرح کی بیویاں دے دی تاکہ تمہارے سامنے جو ہے وہ نظیر موجود ہو۔ جب نبی ہو کے ایسی عورتوں کے ساتھ گزار سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں گزار سکتے؟ صلوات بر محمد۔ تو اب اگر کوئی شوہر نے عورت خراب مل گئی، جتنی مرتبہ صبر کرے گا اللہ اس کو جناب ایوب کے برابر ثواب دے گا۔ اگر عورت شریف ہے، شوہر فرعون نکل گیا، تو جتنی مرتبہ وہ عورت صبر کرے گی اللہ جناب آسیہ کے برابر اس کو ثواب عطا کرے گا۔ علاج طلاق نہیں ہے، ثواب کو نظر میں رکھو، 2-4 سال کے بعد قصہ ختم ہو جائے گا، پھر مزے ہی مزے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ صلوات بر محمد۔ تو بات ہماری چلی تھی کہ کس کو کہتے ہیں جورو کا غلام۔ انہوں نے کیا کر کے بدنام کر دیا وسیع حسن صاحب کو کہ یہ جورو کے غلام ہے۔ کر کیا رہے تھے بیچارے؟ سلاد بنا رہے تھے۔ تو اس کو دین کہتا نہیں، یہ ہونا چاہیے۔
ایسا کام کرنے والا جورو کا غلام نہیں ہے. کب پھر کون ہے جورو کا غلام؟ یہاں یا علی پیغمبری کی حدیث ہے، من اطاع امرأتہ، علی جو بھی بیوی کی اطاعت کرے گا، صلوات الرحمہ، یعنی ہو گیا نا بھائی، یعنی جورو کا اطاعت کون کرتا ہے؟ نوکر ہی تو اطاعت کرے گا، غلام ہی تو اطاعت کرے گا. من اطاع امرأتہ، جو بھی بیوی کی اطاعت کرے گا، اکبہ اللہ عز وجل علی وجہہ فی النار، اللہ اس کو اونھے منہ جہنم میں ڈال دے گا. جورو کے غلام کو جنت نہیں ملنی، کہاں جائے گا؟ جہنم میں. ارے اتنا سخت! تو اس کا مطلب یہ کہ جورو کا غلام ہر آدمی کو نہیں کہتے، کوئی خاص عمل ہے جس کی بنا پر آدمی جورو کا غلام بنتا ہے. پیغمبر مولا نے فرمایا وما تلک الطاعہ، یا رسول اللہ یہ کون سی اطاعت ہے کہ آدمی اگر بیوی کی اطاعت کرے گا تو اونھے منہ جہنم میں ڈال